اولیاء اللہ کی عظمت کا اعلان فرمانے سے پہلے خالق کائنات نے 2 ریڈ لائنز کا ذکر فرمایا ہے. توجہ ہے آپ کی. اس آیت کریمہ میں اولیاء اللہ کی عظمت اور شان کا اعلان فرمانے سے پہلے 2 ریڈ لائنز کا ذکر فرمایا ہے. ان میں سے ایک الا، یہ عربی کا حرف ہے، حرف تنبیہ ہے اور خبردار کرنے کے لیے آتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا انا، یہ حرف تاکید ہے، یہ بات کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے. یہ بات کو پکا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے، یعنی تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید کرنے کے لیے آتا ہے. تو خالق کائنات نے یہ 2 ریڈ لائنز پہلے ذکر فرمائی، اپنے اولیاء کی عظمت کا اعلان بعد میں فرمایا. فرمایا لوگوں خبردار، بے شک اللہ کے دوست جو ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کمی غم زدہ ہوں گے. اب میں عرض کروں، خالق کائنات نے اپنے بندوں کو نماز کا حکم بھی دیا، روزہ کا حکم بھی دیا، حج اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیا. نماز کا حکم دیا تو فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا تو فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اور روزہ کا حکم ارشاد فرمایا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں. اور حج کا حکم ارشاد فرمایا تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اے لوگوں تم پہ بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے. یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے کہیں پہ خبردار نہیں فرمایا، کہیں پہ حرف تنبیہ یا حرف تاکید کا ذکر نہیں فرمایا. لیکن جب اولیاء اللہ کی عظمت کا اعلان فرمایا تو پہلے خبردار فرمایا، پھر اولیاء کی عظمت کا اعلان فرمایا. بات بالکل واضح ہے، کیونکہ اللہ کی ذات علام الغیوب ہے. وہ خالق و مالک، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے. وہ جانتا تھا کہ آخر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو نماز کا انکار تو نہیں کریں گے، جو روزے کا انکار نہیں کریں گے، جو حج اور زکوٰۃ کا انکار نہیں کریں گے، بلکہ نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ پیشانیاں کالی کر لیں گے، روزے بھی بہت رکھیں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے مالوں کی، اور حج پہ حج بھی کریں گے. یعنی ان عبادات کی عظمت کا انکار نہیں کریں گے، ان عبادات کی عظمت کو مانیں گے. لیکن جب میرے محبوب بندوں کا تذکرہ کیا جائے گا، جب میرے اولیاء کا ذکر کیا جائے گا، تو وہ میرے محبوب بندوں کے کمالات کا انکار کریں گے، میرے اولیاء کی عظمت اور طاقت کا انکار کریں گے، میرے اولیاء کے کشف و کرامات کا انکار کریں گے. اس لیے پہلے خبردار فرمایا کہ دنیا والوں خبردار ہو جاؤ، یہ اللہ کے اولیاء ہیں. ان میں تم جتنی خوبیاں دیکھ رہے ہو، ان میں جتنی کرامات دیکھ رہے ہو، ان میں جتنے کمالات دیکھ رہے ہو، یہ سب میرے عطا شدہ ہیں، یہ سب میرے عطا کیے ہوئے ہیں، یہ میرے دوست اور میرے بندے ہیں. اس لیے ان کی کرامات کا انکار نہ کرو، اس لیے ان کے کمالات کا، ان کی طاقتوں کا انکار نہ کرو. اور پھر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ خبردار کہاں کیا جاتا ہے، خبردار کس مقام پہ کیا جاتا ہے، تو یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جہاں پہ لوگوں کو نقصان کا اندیشہ ہو، جہاں پہ لوگوں کو خطرہ کا اندیشہ ہو، وہیں پہ اپنا متنبہ کیا جاتا ہے اور خبردار کیا جاتا ہے. توجہ ہے آپ کی. جہاں پہ لوگوں کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے اور اپنا خطرہ کا اندیشہ ہوتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے. آپ کا گزر ضرور ایسی سڑک سے بھی ہوگا، ایسے روڈ سے ہوا ہوگا کہ جہاں پہ ریلوے کراسنگ تھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا ڈینجر، تاکہ لوگ خبردار رہیں کہ یہ مقام خطرناک ہے، تاکہ کوئی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، کوئی زخمی نہ ہو جائے، کوئی ہلاک نہ ہو جائے. اسی طرح یہ ٹرانسفارمر ہمارے لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک تختی لگی ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جس پہ لکھا ہوتا ہے ڈینجر، خبردار. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس میں پاور ہاؤس کا کرنٹ رواں اور دوا ہے. کوئی ایسا نہ ہو کہ ہاتھ لگائے تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یعنی جہاں جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے تختی لگا دی جاتی ہے کہ خبردار رہنا، تاکہ کوئی اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. تو پھر میرا یہ کہنے کا حق بنتا ہے نا کہ جہاں جان کا خطرہ تھا وہاں حکومت نے تختی لگا دی، لیکن جہاں پہ ایمان کا خطرہ تھا وہاں خالق کائنات نے الا اور انا کی تختی لگا دی.